رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی حدیث ابو حنیفہ عن الحیثمی عن اکرامۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نے شکاری کتے کی قیمت کی رخصت دی، آگے حضرت ابو حنیفہ ابو یعفور سے وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عتاب بن اسید کو اہل مکہ کی طرف یہ کہہ کر کہ منع کرو ان کو بیع میں دو شرطوں کے کرنے سے، بیع اور قرض سے، غیر مضمون چیز سے نفع اٹھانے سے، اور قبضہ نہ کی ہوئی چیز کو بیچنے سے آپ نے منع فرمایا۔ آگے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ نہ خریدے تم میں سے کوئی کسی غلام یا لونڈی کو جس میں کوئی علامت ہو، کیونکہ یہ گویا اس میں غلامی کی ایک گرہ ہے جو گھل نہیں سکتی۔ مثلا ولد ہو گئی، اس کو نہ خریدے، کیوں؟ غلام مدبر کو نہ خریدے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ایک گرہ ہے۔ آگے حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے کوئی کام نہیں کیا مگر نیک، جس سے میں نے صرف تیری رضا جوئی و خوشنودی چاہی، پس میں ڈھیل دیتا تھا خوشحال کو اور درگزر کرتا تھا تنگ دست سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس میں تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہوں، پھر میرے اس بندے سے درگزر کرو، فرشتوں کو حکم دے گا میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ حضرت ابو مسعود انصاری نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے اس حدیث کو رسول اللہ سے سنا، کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے میری امت کے تنگ دست پر تقاضے میں سختی برتی تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے ساتھ سختی برتے گا۔ آگے حضرت ابن عمر ایسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خرید و فروخت میں دھوکے بازی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت حماد بن سلیمان نے کہا کہ سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے سونے پر سکہ لگایا طبع یعنی اسعد ابو قرب، اور اول وہ آدمی جس نے چاندی پر سکہ لگایا وہ طبع اصغر، اور پہلا وہ آدمی جس نے پیسے کا سکہ نکالا وہ اور اس کو لوگوں نے چلن دیا وہ نمرود بن کنعان ہے۔ یہ کنعان حضرت نوح کا پوتا ہے۔ روپے پیسے کا زور سب کو معلوم ہے، ظاہر ہے سب کا خیال اس کے ایجاد کرنے والے کی طرف جاتا ہے، چونکہ حدیث میں اسی شخص کی طرف اشارہ کیا گیا جس نے یہ ایجاد کیا پیسے کو، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں یہ شرح قائد کا ہے۔ آگے وَأَمَّا نَحْنُ فَقَدْ وَجَدْنَا دَلِيلَ الْجَانِبَيْنِ مُتَعَارِضَةً۔ یہاں سے خلفاء شارح چند توجیحات بیان کر رہے ہیں۔ پہلی توجیح تو یہ ہے کہ افضلیت کا مسئلہ یہ سنی ہے، کیونکہ ہم نے اسلاف سے حسن ظن رکھا تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے خلفاء میں یہ ترتیب رکھی کہ اگر ہم حسن ظن کی بنا پر ان کی تقلید نہ کرتے تو پھر اس مسئلے میں سکوت اور توقف افضل تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس بارے میں اہل سنت اور روافض کے دلائل متعارض ہیں، لہٰذا ایک جانب کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، ٹھیک، اس وجہ سے۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ یہ جو افضلیت ہے کا مسئلہ یہ اعتقادی ہے، عملی نہیں ہے، اور عملیات میں تو ظن کافی ہے مگر اعتقاد مسئلے میں ظن کافی نہیں ہوتا بلکہ یقین مطلوب ہوتا ہے اعتقاد کے اندر، جس کے لیے دلائل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری بات افضلیت کے مسئلے میں سکوت اور توقف کرنے میں کسی واجب شرعی کو نقصان بھی نہیں ہوتا، توقف کرنے میں واجب شرعی کو نقصان ہی نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بات اسلاف سے بھی اس مسئلے میں توقف منقول ہے کہ انہوں نے توقف مطلوب ہے۔ اب یہاں پر
شارح نے جو تجزیات دی اس کو ہم کمزور کریں گے، کمزور اور ضعیف قرار دیں گے۔ پہلی توجیہ اس لیے کمزور ہے کہ اہل سنت کے دلائل احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جبکہ روافض کے جو دلائل ہیں وہ کم تر حدیثوں سے ثابت ہیں، اور موضوعات حدیثیں اور ایسی حدیثیں ہیں جو جن کی افضلیت مولا کائنات غیر واضح ہے، لہٰذا دونوں کے دلائل متعارض تو نہیں ہیں بلکہ اہل سنت کے دلائل کا بھی ہیں۔ باقی دوسری تجزیہ اس لیے کمزور ہے کہ مطلقاً یہ کہنا کہ اعتقادی مسائل میں ظن کافی نہیں ہوتا درست نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسلاف کے عقائد کی کتب میں ظنی مسائل کو بھی پایا ہے۔ ظنی مسئلہ جس طرح کہ فرشتوں کے انبیاء پر فضیلت یا انبیاء کی فرشتوں پر فضیلت، عشرہ مبشرہ کی تمام اصحاب سے فضیلت۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ ہی گھٹتا ہے، یہ تمام مسائل ظنی ہیں، اس کے بارے میں اسلاف نے ان مسائل کو اعتقاد میں درج کیا۔ اور تیسری توجیہ تو وہ اس لیے کمزور ہے کہ اس مسئلے میں افضلیت پر مذہب شیعہ کا ابطال مقصود ہے، شیعہ کو باطل کرنا مقصود ہے، اور شیعہ مذہب کا ابطال شرعاً واجب اور ضروری ہے۔ کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کو حضرت مولا کائنات کو خلیفہ اول نامنتخب کرنے پر ظالم کہا ہے معاذ اللہ، اور حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب قرار دیا ہے۔ اور چوتھی توجیہ کا ہم جواب دیتے ہیں کہ سلف نے افضلیت کے مسئلے میں توقف نہیں کیا، یہ شارح کا اپنا گمان ہے۔ سلف تو حضرت عثمان غنی کو مولا کائنات سے افضل قرار دیتے ہیں، جیسا کہ مصنف نے ترتیب مذکور میں حضرت عثمان کو افضل قرار دیا ہے۔ رہی بات شارح کی کہ یہ بات کہ مذکورہ ترتیب میں ہم نے سلف کو پایا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کر کہوں گا، آگے ترجمہ کر لیں، اور ہم نے تحقیق پایا ہے جانبین کے دلائل متعارض پایا، اور ہم نے نہیں پایا ان مسائل کو ان سے جن کا تعلق اعمال سے ہے کچھ بھی، بلکہ جن کا تعلق کس سے ہے، اعتقاد سے، اس سے پایا، یا توقف اس میں یہ مخل ہے واجبات سے کسی شے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور ہے سلف کو تحقیق انہوں نے توقف کیا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت میں، اس حیثیت کے ساتھ کہ انہوں نے بنایا ہے اہل سنت والجماعت کی علامات میں سے فضیلت شیخین کو اور ختنین کو محبت۔ ختنین کہتے ہیں جو داماد ہیں، شیخین حضرت بکر صدیق اور ختنین داماد حضرت عثمان و علی، ٹھیک ہے۔ حضرت شیخین کی افضلیت اور ختنین کی محبت۔ اور انصاف تو یہ ہے کہ اگر ارادہ کیا جائے کثرت ثواب کا، یہاں پر یہ میں بیان کر دوں کہ پیچھے شارح نے کیا بات کی ہے۔ شارح نے یہ بات کی ہے کہ پیچھے یہ بات کی ہے کہ سلف کو ہم نے پایا اسی ترتیب پر کہ پہلا نمبر ہے حضرت ابوبکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا۔ آگے آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ توقف حضرت عثمان کی فضیلت کے اندر توقف ہے، تو یہ تو شارح کے عبارت میں کیا آ گیا، تعارض آ گیا، ٹھیک ہے۔ کلام میں تعارض ہے تو جواباً ہم عرض کرتے ہیں ان کو، جواباً ہاتھ جوڑ کر ان کو ہم عرض کرتے ہیں کہ ما قبل میں سلف سے جمہور سلف مراد ہیں، اور توقف کرنے میں تو بعض سلف مراد ہیں۔ توقف تو بعض سلف نے کیا ہے، جمہور کا تو یہی مذہب ہے کہ حضرت ابوبکر افضل، پھر عثمان، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ باقی رہی بات انصاف کی، تو اگر انہو ان اریدہ، اگر ارادہ کیا جائے فضیلت کا کثرت ثواب کے اندر، تو توقف کی جہت کریں گے کہ حضرت عمر، حضرت تو حضرت عثمان افضل ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں ثواب کے اندر کون افضل ہے، ثواب کس کا زیادہ ہے، تو پھر ہم توقف کریں گے، کیونکہ ثواب کو تو بندے کو پتہ نہیں چلتا، وہ تو رب تعالیٰ کو پتہ ہے، توقف زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ارادہ کریں کثرت کا، اگر مناقب کے اندر ذوی العقول، صاحب عقل دانہ مناقب کے اندر فضائل میں کثرت کا ارادہ کرے
تو پس نہیں ہوگا۔ تو کثرت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب جو بیان ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں بیان ہیں حضرت عثمان سے، یہ حضرت عثمان اور حضرت علی کا بار ہو رہا ہے۔ باقی حضرت ابوبکر تو وہ تو افضل ہے، یہاں پر افضل جو حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت عثمان، ان میں سے کون افضل ہے؟ تو اگر ہم بات کریں مناقب کی تو مناقب کے اندر تو حضرت علی افضل ہے۔ باقی رہی بات جو جمہور کا مذہب ہے نا، جمہور کا مذہب یہی ہے کہ حضرت علی افضل ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اجماع اسی پر ہے، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں حضرت عثمان سے۔ باقی جزئی فضیلتیں وہ علیحدہ ہیں، باقی جو پہلے خلیفہ ہیں افضلیت کے اندر وہ تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، ادھر تو کسی کا یعنی کہ آپس میں نہیں ہے، وہ تو وہی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز سے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا آگے ہے القسم الثانی۔ کیا ہے؟ القسم الثانی سے اصول الشاشی کا ہے من رواتی هم المعروفون بالحفظ والعدالت دون الاجتہاد۔ یہاں سے دوسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ راویوں کی دوسری قسم وہ راوی جو حفظ اور عدالت میں مشہور ہو، حافظ بھی کبھی عدالت میں مشہور ہو لیکن اجتہاد اور فتوے میں مشہور نہ ہو۔ حافظ اچھا ہو، عدالت یعنی کہ احکام شریعہ پر انتہائی پابندی کرنے والا ہو لیکن اجتہادی صلاحیت میں مشہور نہ ہو، وہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں اور اس قسم کے راوی ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب ان جیسے راویوں کی حدیث پہنچے تیرے پاس، مجتہد کے پاس آ جائے تو دیکھیں گے قیاس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر قیاس کے مطابق ہے تو حدیث پر عمل کریں گے، اگر قیاس کے مخالف ہے تو حدیث کو چھوڑ دیں گے، قیاس پر عمل کریں گے۔ آگے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ بعض احناف کا مذہب یہ ہے، جمہور کا مذہب یہی ہے، جمہور احناف کے نزدیک جو راوی حفظ اور عدالت میں مشہور ہو اس کی حدیث پر عمل کریں گے، قیاس پر عمل نہیں کریں گے۔ بعض کہتے ہیں قیاس پر عمل کریں گے، اور جو جمہور احناف ہے، جمہور کہتے ہیں کثرت تعداد میں زیادہ، بعض تھوڑے سے ہوں، جمہور کافی زیادہ ہوں، کافی سارے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جمہور احناف کا مذہب یہی ہے کہ جس راوی کی حافظہ مضبوط ہو، عدالت ہو، تو اس کی حدیث پر عمل کریں گے، ہم قیاس پر عمل نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ شے کو آگ نے چھوا، جس شے کو آگ نے چھوا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پیش کیا کہ اے ابو ہریرہ، قیاس پیش کیا، کہا کہ اے ابو ہریرہ کہ اگر آپ گرم پانی سے وضو کرو تو کیا آپ کو وضو ہو جائے گا؟ آگے حضرت ابو ہریرہ خاموش ہو گئے۔ اب قیاس کے مخالف کوئی روایت ہوتی ہے تو پیش کرتے، اگر قیاس کے مخالف کوئی روایت ہوتی ہے تو ابو ہریرہ پیش کرتے تو پتہ چلا قیاس پر عمل کریں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر سائل سوال کر سکتا ہے تو آپ نے تو بعض احناف کا مذہب ثابت کیا ہے، اس سے تو اس مثال سے تو بعض کا ثابت ہوتا ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ دیں گے، قیاس پر عمل کریں گے، حالانکہ جمہور تو کہتے ہیں حدیث پر عمل کریں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث قیاس کی وجہ سے نہیں چھوڑی، یہ قیاس کی وجہ سے حدیث نہیں چھوڑی کہ آگ پر کوئی چیز پکے اس کو چھو لے تو وضو ٹوٹ جائے گا، بلکہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی تھی۔ پہلے اس حدیث پر عمل تھا، بعد میں منسوخ کر دے گئی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو منسوخ کا علم نہ تھا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو منسوخ کا علم تھا، لہذا یہ حدیث ہی منسوخ تھی، لہذا یہ جو ہم نے ثابت کی یہ منسوخ کے ذریعے ثابت کیا، قیاس کے ذریعے ثابت نہیں کیا۔ وَعَلَى هَذَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا، مسئلہ رد پیش کر رہے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور کا دودھ روک لیا جاتا ہے اس کے تھنوں میں، پھر بعد میں اس کو بیچ دیا جاتا ہے تاکہ اچھی قیمت پر فروخت ہو جائے۔ اب کسی نے ایسے ہی بیچ دیا، اب مشتری اس پر کہ عیب پر مطلع ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، تو حکم کیا ہوگا؟ اب حدیث تو کہتی ہیں کہ وہ اسی قیمت میں چاہے تو رکھ لے، چاہے تو واپس کرے، لیکن ایک سا ضرور دے گا، چاہے رکھے چاہے واپس کرے لیکن ایک سا ضرور دے گا ساتھ میں،
کیونکہ اس نے 1-2 دن دودھ پیا ہے لہذا 1 سا کھجوریں دے گا۔ قیاس کہتا ہے، عقل کہتی ہے یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، کیونکہ 1 سا دودھ کی مثل نہیں ہے، 1 سا کھجوریں دودھ کی مثل نہیں ہے۔ دودھ زیادہ پیا ہو یا کم پیا ہو یا پھر جتنا پیا اتنے سا ہو، لہذا اس کی مثل نہیں ہے، لہذا 1 سا واجب نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ہم حدیث پر عمل نہیں کریں گے، قیاس حدیث پر عمل کریں گے کہ 1 سا بھی ساتھ دے گا، قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں پر بھی بعض حضرات کا مذہب ثابت ہو رہا ہے کہ حدیث کو چھوڑ دیا قیاس پر۔ یہاں پر یہ ہوا نا، دیکھیں کہ 1 سا کھجورے بھی ساتھ دے گا واپسی کی صورت میں، کیونکہ اس نے 1-2 دن دودھ پیا لہذا 1 سا کھجورے دے گا۔ اب یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے، کیونکہ 1 سا دودھ کی مثل نہیں ہے، ہو سکتا ہے دودھ زیادہ پیا ہو یا کم پیا ہو یا سا کھجوروں کے برابر ہو، کھجوروں کے برابر ہو، قیاس کے مخالف ہے۔ تو یہاں پر بھی بعض حضرات کا مذہب ثابت ہو رہا ہے کہ جب بعض حضرات کا مذہب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 1 جو سا نہیں دے گا بلکہ دودھ چاہے تو واپس کر لے چاہے تو لے لے، سا نہیں دے گا، یہ بعض کا مذہب ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بعض کا مذہب ثابت نہیں ہو رہا، حدیث قیاس کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ تو خبر واحد ہے اور یہ کتاب اللہ کے مخالف آ گئی۔ کتاب اللہ میں ہے بین عاقبتم فعاقبوا، مفہوم جس کا یہ ہے جتنا بدلہ لیا ہے اس کے بدلے اتنی ہی سزا دو، لہذا برابر یہ حدیث نہیں ہے، جتنا بدلہ لیا اتنی، یہ حدیث نہیں ہے جس کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے، لہذا احناف جمہور کا مذہب ہی ثابت ہے، بعض کا مذہب ثابت نہیں ہے، اسی پر ہی ہم نے عمل کیا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، والقسم الثانی من رواتی، اور راویوں کی دوسری قسم وہ حضرات ہیں جو حفظ اور عدالت کے ساتھ معروف ہیں، نہ کہ اجتہاد اور فتوے کے ساتھ، جیسے کہ ابو ہریرہ، انس بن مالک۔ پس اگر ان جیسوں کی روایت تیرے پاس بطریق صحت پہنچ جائے، پس اگر خبر قیاس کے موافق ہوگی تو اس پر عمل کے لازم ہونے میں کوئی خفا نہیں ہے، اور اگر خبر قیاس کے مخالف ہے تو قیاس پر عمل کرنا اولا ہے۔ اس کی مثال وہ ہے جس کو ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ آگ نے جس چیز کو چھو لیا وضو ہوگا، وضو واجب ہوگا، اس کے کھانے سے وضو واجب ہوگا۔ پس ابن عباس نے ابو ہریرہ سے کہا، آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ گرم پانی سے وضو کریں تو کیا آپ اس سے بھی وضو کریں گے؟ چھو لیا گرم کو تو اس سے وضو کریں گے؟ ابو ہریرہ نے سکوت اختیار کیا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیاس سے حدیث ابو ہریرہ کو رد کر دیا۔ اگر ابن عباس کے پاس حدیث ہوتی تو وہ اس کو ضرور روایت کرتے، اور اسی بنا پر ہمارے علماء نے مسرات کے مسئلے میں حدیث ابو ہریرہ کو قیاس کی وجہ سے ترک کر دیا۔ مسرات وہ جانور ہے جس کے تھنوں میں دودھ روکا گیا ہو ایسا تاکہ فائدہ ہو بعد میں، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ آگے آپ نکالیں ہدایہ شریف کا۔ آگے ہدایہ شریف کا قال فرماتے ہیں کلو احاب دوبیگا فقط طاہورہ، فرماتے ہیں ہر کھال جس کو دباغت کیا گیا ہو پس وہ پاک ہوتی ہے، اور جائز ہوتی ہے نماز اس میں اور وضو اس سے، یعنی کہ مصلی بنا لیا جائے یا مشکیزہ بنا لیتے ہیں وہ پانی کا کھال سے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، مگر خنزیر اور آدمی کی کھال سے جائز نہیں ہے۔ خنزیر سے جائز اس لیے نہیں کیونکہ نجس العین ہے، آدمی کی کھال سے جائز اس لیے نہیں کیونکہ وہ احترام کی وجہ سے، رسول اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے کہ جس کو کھال کو دباغت کیا جائے پس وہ پاک ہو جاتی ہے، جس کھال کو دباغت کیا جائے پس وہ پاک ہو جاتی ہے، وہ اپنے عموم کے ساتھ ہے، یعنی کہ مطلقاً رسول نے فرمایا جس کھال کو، یہ حجت بن جائے گی امام مالک پر مردار کی کھال میں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مردار کی کھال کو اگر کیا کیا جائے، دباغت کیا جائے تو اس کی کھال پاک نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں یہ حدیث پاک کی حجت بن جائے گی۔ یہاں پر رسول نے فرمایا کہ ہر کھال، تو یہ عموم ہے، مطلقاً رسول ہر کھال، تو ہر کھال میں تمام کھالیں شامل ہیں، چاہے مردار ہو چاہے جو بھی ہو، اور نہیں ہوگی معارض اس نئی کے ساتھ جو وارد ہوئی ہے مردار سے نفع اٹھانے میں، یعنی کہ اور وہ رسول اللہ کا قول ہے کہ نہ نفع اٹھاؤ مردار سے، مردار کی کھال کے ساتھ، یعنی کہ یہ اس کے معارض نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا مردار کی کھال سے نفع نہ اٹھاؤ، یہ اس کے معارض نہیں ہے۔
کیوں معارض نہیں ہے؟ کیونکہ اسم یہ غیر مدبوغ کو ہے، یعنی کہ اس کو شامل ہے جس کو دباغت نہیں کیا گیا، جس کو جو دباغت نہیں اس کو شامل ہے۔ جو ایحاب کہتے ہیں جو دباغت نہ کی گئی ہو، لہذا دباغت نہ کی ہو کو شامل ہے، تو دباغت نہ کی ہوئی تو ویسے ہی حرام ہوتی ہے۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں جو دباغت کر لی جائے وہ حلال ہوتی ہے۔ اور حجت بن جائے گی امام شافعی پر کتے کی جلد میں، کتے کی کھال میں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کتے کی جو کھال ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ یہ امام شافعی پر بھی حجت بن جائے گی، یعنی کہ پچھلی حدیث آئی عموم کے اندر، اور کتے کی کھال وہ کھال ہے کیا چیز، تو اگر دباغت نہ کی ہوگی تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں وہ حرام ہے، اگر دباغت کر دی جائے تو پچھلی حدیث آ گئی عموم میں، لہذا وہ جائز ہے۔ اور نہیں ہے کتا نجس العین، آگے دلیل دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کتا نجس العین نہیں ہے، کیوں؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ نفع اٹھایا جاتا ہے اس کے ساتھ نگرانی کا اور شکار کا، یعنی کہ کتے سے بندہ نفع اٹھاتا ہے، وہ شکار بھی کرتا ہے، نگرانی بھی کرتا ہے، باخلاف خنزیر کے، کیونکہ وہ نجس العین ہے۔ نجس العین خنزیر کیوں ہے؟ کیونکہ نہ تو اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، نہ سے اس سے نگرانی کا کام لیا جاتا ہے، اسی لیے وہ نجس العین ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قول میں فَإِنَّهُ رِجْسٌ، بے شک وہ نجس ہے، جو ضمیر ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، منصرف الیہ لقربی، لوٹ رہی ہے اس کی طرف اس کے قریب ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ پیچھے خنزیر کا حکم ہے، نیچے دیکھیں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ نَجَسٌ، پس بے شک وہ نجس ہے۔ اب یہ بالکل خنزیر ملا ہوا ہے، قریب ہے، تو اسی لیے یہاں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ خنزیر ہے، کہ خنزیر وہ نجس العین ہے اور اس سے شکار وغیرہ کچھ بھی نہیں لیا جاتا، اسی وجہ سے یہ ناپاک ہے۔ اور نفع کا حرام ہونا آدمی کے اجزاء کے ساتھ اس کی کرامت کی وجہ سے، یعنی کہ آدمی کے جو اجزاء ہے، کھال ہے، بال وغیرہ ہے، ناخن ہے، اس سے ہم نفع نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں نہیں نفع اٹھا سکتے؟ کیونکہ وہ مقرب ہے، تعظیم ہے، عزت کے لائق ہے، اسی وجہ سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ اور نکل جائیں گے اس سے جو ہم نے روایت کیا ہے، دونوں امام شافعی اور امام مالک دونوں کے اعتراض نکل جائیں گے، جو ہم نے حدیث کو روایت کیا ہے اس سے ان دونوں کے اعتراض نکل جائیں گے۔ پھر جو چیز منع کرے دباغت کو اور فساد کو، پس وہ دباغت ہے، یعنی کہ جو بدبو کو اور فساد کو، تری کو روک کے وہ دباغت، یعنی کہ جس چیز سے کھال کی بدبو چلی جائے یا وہ تری چلی جائے اسی کو دباغت کہتے ہیں۔ پس اگرچہ ہو سورج پر سکانے کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ رگڑے بندہ تو اس سے وہ صاف ہو جائے یا بدبو چلی جائے تو وہ دباغ ہوتا ہے، کیونکہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ مقصود کیا ہے؟ بدبو کو ہٹانا یا وہ تری کو ہٹانا، مقصود جو ہے وہ سورج کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، مقصود یہی ہے، پس وہ دباغت ہو گئی۔ پس اس کے علاوہ کی شرط کا کوئی معنی نہیں، اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں، شرط یہی ہے یا تو بدبو چلی جائے یا پھر وہ تری جو ہوتی ہے وہ چلی جائے، وہ پاک ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جو چیز پاک ہوتی ہے، جس کی جلد پاک ہوتی ہے دباغت کے ساتھ پاک ہو جاتی ہے، ذبح کرنے کے ساتھ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آگے دلیل پڑھوں گا، یعنی کہ جس کی کھال دباغت کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہے، مٹی کے ساتھ دباغت دیں تو اس کی کھال پاک ہو جائے گی۔ اب اگر اس کو ہم شرعی طریقے سے ذبح کریں گے تو تب اس کی کھال پاک ہو جائے۔ مثلا کتا ہے، کتے کی کھال ہے، مر گیا، مردہ تھا، اس کی کھال اتار کر اس کو دباغت کر دیا، یعنی کہ سورج پر یا مٹی کے ساتھ اس کو دباغت کر دیا، اب اس کی کھال پاک ہو گئی دباغت کرنے کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان کر دیا، اگر کتے کو ہم شرعی طریقے سے ذبح کریں، اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں، اب اس کی کھال اتارے، اب چاہے دباغت نہ بھی کریں پھر بھی وہ پاک ہے۔ دلیل آگے، کیوں؟ کیونکہ دباغت کا عمل ہے یہ رطوبت نجس کو زائل کرنے میں ہے۔ دباغت ہم کرتے ہیں، دباغت کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ جو تری ہوتی ہے، رطوبت ہوتی ہے، اس کو زائل کرنا،
اور جب اس کو ذبح کیا شرعی طریقے سے تو اس طریقے سے بھی وہ جو رطوبت نجس والی رطوبت ہوتی ہے، جو خون ہوتا ہے جو نکل جاتا ہے، تو اس سے بھی وہ پاک ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی پاک ہو جاتی ہے، یعنی کہ اب دباغت کریں تو وہ جو رطوبت ہے وہ چلی جائیں گی۔ اسی طرح اگر اس کو خون وغیرہ سے کرے تو وہ چلی جائے گی، تو لہٰذا اس صورت میں پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پاک ہوتا ہے اس کا گوشت، پاک ہوتا ہے اس کا گوشت، اور یہ صحیح ہے، اور اگرچہ نہیں کھایا جاتا، کھایا نہیں جاتا، معقول نہیں ہوتا۔ پاک یعنی کہ پاک سے مراد یہ ہے کہ وہ گوشت اگر لگ جائے کپڑے وغیرہ پر تو کپڑے وغیرہ پاک رہتے ہیں، ناپاک نہیں ہوتے۔ باقی رہی بات وہ کھایا نہیں جاتا، حرام ہے۔ پاک ہونا اور ہے، حلال ہونا اور ہے، حرام ہونا اور ہے۔ پاک ہے یعنی کہ لگ جائے تو نجس نہیں کرے گا، اور حرام ہے کھایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، ان میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا اور محنت کر کے پڑھنا ہے، اور آگے سے ضرور نکال کر آنا ہے۔ حاشیہ دیکھا کریں، اچھی طرح پڑھا کریں، سب کو خود ہی نکالا کریں آپ، ٹھیک ہے، پڑھا سنا خود ہی۔